یہ تمہارا دوست جعلی ادویات کے سلسلے میں بہت بڑا مجرم ہے۔ اس نے پورے ملک میں جعلی ادویات کا جال پھیلا رکھا ہے، ایسا جال جس میں روزانہ سینکڑوں افراد مر جاتے ہیں۔ یہ عام آدمی صرف چند روپیوں کی خاطر بے گناہ لوگوں کا قتل عام کر رہا ہے۔ صدیقی نے انتہائی نفرت بھرے لہجے میں کہا، جعلی ادویات؟ اوہ، کیا واقعی درست ہے؟ میں نے تو آج تک اس بارے میں نہیں سنا۔ سوسن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہاں یہ درست ہے، صدیقی نے کہا۔ پھر تو یہ شخص قابل نفرت ہے۔ میں غیر قانونی کام کرنے والوں کو کبھی اچھا نہیں سمجھتی۔ میرے والد نے ہمیشہ قانون کی خاطر بے شمار قربانیاں دی ہیں۔ میں تو یہی سمجھتی رہی کہ وہ ادویات کا بہت بڑا امپورٹر ہے اور بس۔ سوسن نے کہا، اگر تم واقعی نفرت کرتی ہو تو پھر تم کرم داد خان تک ہمیں آسانی سے پہنچا سکتی ہو، صدیقی نے کہا۔ وہ کیسے؟ سوسن نے چونک کر پوچھا۔ ظاہر ہے وہاں کے لوگ تمہیں جانتے ہوں گے، اس لیے وہ تمہیں اور تمہارے ساتھ ہمیں اندر جانے دیں گے، ورنہ ظاہر ہے ہمیں نہ جانے کتنا مقابلہ کرنا پڑے، صدیقی نے کہا۔ ہاں مگر وہ کرم داد خان، وہ، سوسن نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ہم تمہارے سامنے اس سے یہ بات تسلیم کروا لیں گے کہ وہ واقعی ایسا کام کرتا ہے، اور اس کی گرفتاری کا کریڈٹ بھی سرکاری طور پر تمہیں مل جائے گا، صدیقی نے کہا۔ ٹھیک ہے، اگر وہ واقعی اتنا بھیانک مجرم ہے تو مجھے اس سے کوئی ہمدردی نہیں، لیکن مجھے یہ یقین کیسے آئے گا کہ تمہارا تعلق حکومت سے ہے؟ سوسن نے کہا تو صدیقی نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور اسپیشل فورس کا سرکاری کارڈ نکال کر سوسن کی طرف بڑھا دیا۔ سوسن نے غور سے کارڈ دیکھا اور پھر اس نے ایک طویل سانس لیا۔ ٹھیک ہے، اب مجھے یقین آ گیا، اب میں تمہارا پورا ساتھ دوں گی، سوسن نے کہا اور کارڈ واپس کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد سوسن کے کہنے پر صدیقی نے کار سائیڈ روڈ پر موڑ دی، اور واقعی سائیڈ روڈ کا اختتام ایک بڑی لیکن پرانی اور خستہ سی عمارت پر ہوا جس کا جہازی سائز کا پھاٹک بند تھا۔ صدیقی نے کار روکی تو سوسن نیچے اتری اور آگے بڑھ کر اس نے ڈور فون کی سائڈ پر لگی ہوئی کال بیل کا بٹن پریس کر دیا۔ کون ہے؟ ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ سوسن، پھاٹک کھولو، سوسن نے کہا۔ اوہ مس سوسن، آپ؟ میں آ رہا ہوں، دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا، اور پھر چند لمحوں بعد چھوٹا پھاٹک کھلا اور ایک مسلح آدمی باہر آ گیا۔ پھاٹک کھولو، میں تمہارے چیف کے حکم پر انہیں ان سے ملوانے لائی ہوں، سوسن نے کہا۔ یس مس، اس آدمی نے کہا اور چھوٹے پھاٹک میں داخل ہو گیا۔ سوسن دوبارہ کار کی سائیڈ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ چند لمحوں بعد بڑا پھاٹک کھل گیا اور صدیقی نے کار آگے بڑھا دی اور پھر سوسن کے کہنے پر کار کو ایک سائیڈ پر لے جا کر روک دیا۔ وہاں 4-5 مسلح افراد موجود تھے، لیکن شاید سوسن کو دیکھ کر وہ خاموش کھڑے تھے۔ آؤ میرے ساتھ، سوسن نے کہا اور صدیقی اور اس کے ساتھی کار سے اتر آئے۔ پھر سوسن انہیں اپنے ساتھ لے کر سائیڈ سے ہوتی ہوئی عمارت کی عقبی سائیڈ پر آ گئی۔ یہاں ایک بند دروازے پر اس نے دستک دی۔ کون ہے؟ اندر سے کرم داد خان کی آواز سنائی دی۔ سوسن ہوں، دروازہ کھولو، سوسن نے کہا۔ او تم؟ کرم داد خان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی دروازہ کھلا تو صدیقی کرم داد خان کو دھکیلتا ہوا اندر لے گیا، اور پھر اس سے پہلے کہ کرم داد خان سنبھلتا، صدیقی کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے گھوما اور کرم داد خان کن پٹی پر مخصوص انداز کی ضرب کھا کر نیچے گرا ہی تھا کہ صدیقی کی لات حرکت میں آئی اور اٹھتا ہوا کرم داد خان ایک بار پھر چیختا ہوا نیچے گرا اور ساکت ہو گیا، جبکہ صدیقی کے ساتھیوں نے دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ سوسن ہونٹ بھینچے خاموش کھڑی تھی۔ صدیقی نے فرش پر بے ہوش پڑے ہوئے کرم داد خان کو اٹھایا اور صوفے کی کرسی پر بٹھا دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بیلٹ سے بندھی ہوئی کلپ ہتھ کڑی اتاری اور کرم داد خان کے دونوں بازو عقب میں کر کے انہیں کلپ ہتھ کڑی میں جکڑ دیا۔ کمرہ اپنی ساخت کے لحاظ سے ساؤنڈ پروف تھا، اس لیے انہیں اس بات کی فکر نہیں تھی کہ کرم داد خان کی آواز باہر جا سکے گی۔ پھر صدیقی نے ہی کرم داد خان کا ناک اور منہ دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد جب کرم داد خان کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونے لگے تو صدیقی نے ہاتھ ہٹا لیا اور جیب سے ریوالور نکال کر اس نے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ تم بیٹھ جاؤ سوسن، ابھی تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کرم داد خان کا اصل چہرہ کیا ہے، صدیقی نے سوسن سے کہا تو سوسن سر ہلاتی ہوئی ایک طرف کرسی پر بیٹھ گئی۔ چند لمحوں بعد کرم داد خان نے کراتے ہوئے آنکھیں کھولیں اور پھر لاشعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن بندھے ہونے کی وجہ سے اٹھ نہ سکا۔ کون ہو تم سوسن؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ کون ہے؟ کرم داد خان نے حیرت بھری لہجے میں کہا۔ اس کی نظریں سامنے کرسی پر بیٹھی ہوئی سوسن پر جمی ہوئی تھیں۔ کرم داد خان، تم جعلی ادویات تیار کرتے ہو اور انہیں پورے پاک ایشیا میں فروخت کرتے ہو، اس لحاظ سے تم مکروہ ترین مجرم ہو۔ تم چند روپیوں کی خاطر پاک ایشیا کے ہزاروں لاکھوں افراد کو یقینی موت کے گھاٹ اتار دیتے ہو، صدیقی نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ میں تو ایسا نہیں کرتا، میں تو ادویات امپورٹ کرتا ہوں، میرا جعلی ادویات سے کیا تعلق؟
کرمداد خان نے کہا۔ وہ اب خاصا سنبھل چکا تھا۔ تم تینوں باہر جاؤ اور باہر موجود سب لوگوں کو آف کر دو۔ یہ اس کرمداد خان کا خاص اڈا ہے، اس لیے یہاں یقیناً ایسے کاغذات موجود ہوں گے جن سے ہمیں مدد مل سکے۔ صدیقی نے چوہان، نعمانی اور خاور سے مخاطب ہو کر کہا، اور وہ سر ہلاتے ہوئے دروازہ کھول کر باہر نکل گئے۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کون ہو تم؟ کرمداد خان نے اس بار قدرے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ ہمارا تعلق اسپیشل فورس سے ہے اور یہ بات طے ہے کہ ہم نے اس ملک میں جعلی ادویات کے کاروبار کا مکمل طور پر خاتمہ کرنا ہے، اس لیے تمہارے پاس آخری چانس ہے۔ اگر تم ہمیں سب کچھ بتا دو اور اس مکروہ اور بھیانک کاروبار کے خاتمے میں ہمارے ساتھ مکمل اور کھل کر تعاون کرو تو تمہیں وعدہ معاف گواہ بنا کر تمہاری زندگی بچائی جا سکتی ہے، ورنہ دوسری صورت میں تم یہ مت سمجھنا کہ تمہارے آقا تمہیں بچا لیں گے، تم کتے سے بھی بدتر موت مارے جاؤ گے۔ صدیقی نے کہا، میں سچ کہہ رہا ہوں، میرا جعلی ادویات سے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ تم بے شک پورے شہر سے میرے متعلق معلوم کر لو، سوسن سے پوچھ لو۔ کرمداد خان نے کہا، شاہی میڈیکل سٹور کے سیٹھ اسلم نے تمہارا نام لیا ہے۔ صدیقی نے کہا، کون سیٹھ اسلم؟ میں تو اسے جانتا تک نہیں۔ کرمداد خان نے کہا، ٹھیک ہے، میں ابھی سیٹھ اسلم کو یہاں طلب کر لیتا ہوں، پھر آمنے سامنے بات ہو جائے گی۔ صدیقی نے کہا، بے شک بلوا لو، میں واقعی کسی سیٹھ اسلم کو نہیں جانتا، اور یقین کرو جس نے بھی تمہیں میرے متعلق بتایا ہے غلط بتایا ہے۔ کرمداد خان نے اس بار بڑے بااعتماد لہجے میں کہا، تم نے اپنی جنرل مینیجر کو بتایا کہ تم ملک سے باہر جا رہے ہو، تم نے اپنی رہائش گاہ پر بھی یہی بتایا، لیکن تم یہاں چھپے ہوئے ہو، اس کی وجہ؟ صدیقی نے کہا، یہ میرے کاروباری معاملات ہیں، بعض پارٹیوں کے دباؤ کی وجہ سے مجھے اکثر ایسا کرنا پڑتا ہے۔ کرمداد خان نے کہا تو صدیقی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور چوہان اندر داخل ہوا۔ سب اوکے ہو گیا ہے، چوہان نے کہا۔ ٹھیک ہے، یہاں کی مکمل اور تفصیلی تلاشی لو، صدیقی نے کہا تو چوہان سر ہلاتا ہوا دوبارہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ تم بے شک تلاشی لے لو، میں جب اس کام میں ملوث ہی نہیں ہوں تو میں کیوں ڈروں؟ کرمداد خان نے کہا، اور صدیقی نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری اطلاع غلط ہو، سوسن نے پہلی بار صدیقی سے مخاطب ہو کر کہا۔ ابھی سب کچھ سامنے آ جائے گا، صدیقی نے کہا، اور سوسن سر ہلا کر خاموش ہو گئی۔ پھر تقریباً 15 منٹ کے بعد دروازہ کھلا اور چوہان اندر داخل ہوا۔ یہاں کوئی مشکوک چیز موجود نہیں ہے، چوہان نے کہا، اس کمرے کی تلاشی لو۔ صدیقی نے کہا تو چوہان نے آگے بڑھ کر کمرے کی تلاشی لینی شروع کر دی، لیکن یہاں بھی کوئی چیز نہیں تھی۔ کرمداد خان کے کوٹ کی تلاشی لو، صدیقی نے کہا تو چوہان نے کرمداد خان کے عقب میں جا کر اس کی تفصیلی تلاشی لینی شروع کر دی۔ کچھ نہیں ہے، چوہان نے سیدھے ہوتے ہوئے کہا۔ اوکے، اب کرمداد خان خود بتائے گا، صدیقی نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ میں بتا رہا ہوں کہ میں اس کام میں ملوث نہیں ہوں، کرمداد خان نے کہا۔ ابھی تم اپنی زبان سے سب کچھ بتا دو گے، کرمداد خان، صدیقی نے کہا، اور اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ریوالور جیب میں ڈالا اور پھر جیب سے ایک پیکٹ باہر نکال لیا، کاغذ کا پیکٹ۔ چوہان اور سوسن دونوں حیرت سے صدیقی کو دیکھ رہے تھے۔ میں اس کے لیے پوری تیاری کر کے آیا تھا، صدیقی نے کہا، اور اس نے پیکٹ کا کاغذ اتارا تو اندر سے 2 لکڑی کے لٹو سے نکلے، جن کے ساتھ ایک پتلا سا گول ڈنڈا اور رسی سی بندھی ہوئی تھی۔ یہ رسی ان لٹوؤں کے درمیان سے گزر رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ سوسن نے حیران ہو کر کہا۔ سچ اگلوانے کا ایک ایسا طریقہ کہ جس سے اصلیت خود بخود سامنے آ جاتی ہے، صدیقی نے کہا۔ کیا مطلب؟ یہ لٹو کیا کریں گے؟ سوسن نے حیران ہو کر کہا۔ کرمداد خان کے چہرے پر بھی حیرت تھی، لیکن اس نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ چوہان، کرمداد خان کا سر پکڑ لو، صدیقی نے کہا تو چوہان تیزی سے کرمداد خان کی کرسی کے پیچھے آیا اور اس نے کرمداد خان کا سر پکڑ لیا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں معزز آدمی ہوں، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ سوسن، پولیس کو اطلاع دو، یہ مجھ پر تشدد کر رہے ہیں، کرمداد خان نے اچانک چیختے ہوئے کہا۔ رک جاؤ، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ رک جاؤ، سوسن نے یکلخت اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ بیٹھ جاؤ سوسن، ورنہ، صدیقی نے غراتے ہوئے کہا۔ نہیں، تم تشدد کر رہے ہو اور یہ غیر قانونی ہے، سوسن نے کہا تو صدیقی یکلخت مڑا اور دوسرے لمحے سوسن چیختی ہوئی اچھل کر فرش پر جا گری۔ صدیقی کا ہاتھ گھوما تھا اور سوسن کی کن پٹی پر لگنے والی بھرپور ضرب نے اسے اچھال دیا تھا۔ نیچے گرتے ہی اس نے چیختے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے لمحے صدیقی کی لات حرکت میں آئی اور سوسن دوبارہ گری اور اس کا جسم بے حس و حرکت ہو گیا۔ یہ تم نے کیا کر دیا؟ تم نے سوسن کو ہلاک کر دیا، کرمداد خان نے چیختے ہوئے کہا۔ یہ صرف بے ہوش ہوئی ہے، صدیقی نے کہا، اور ایک بار پھر مڑ کر اس نے کرمداد خان کی دونوں کن پٹیوں پر لٹوؤں کو رکھ کر رسی کو اس کے سر اور پیشانی کے گرد لپیٹ کر
ڈنڈے کو اس کی پیشانی کے سامنے رکھ کر اس نے ڈنڈا پکڑ کر گھمانا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے ڈنڈا گھومتا گیا، رسی کرمداد خان کے سر کے گرد ٹائٹ ہوتی چلی گئی۔ بس اب چھوڑ دو اس کا سر، صدیقی نے چوہان سے کہا تو چوہان پیچھے ہٹ گیا۔ اب تمہاری زبان سب کچھ اگل دے گی کرمداد خان، صدیقی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ڈنڈے کو مزید گھمایا تو کرمداد خان نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اسے اٹھا ہی نہ جا سکا۔ دوسرے لمحے اس کے حلق سے بے اختیار چیخیں نکلنے لگیں۔ اس کا چہرہ تکلیف کی شدت سے بری طرح بگڑ گیا تھا۔ صدیقی آہستہ آہستہ ڈنڈا گھماتا جا رہا تھا اور کن پٹیوں پر موجود لکڑی کے لٹوؤں کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ کرمداد خان کی حالت دیکھنے والی ہو گئی تھی۔ اس کا چہرہ تو کیا، پورا جسم پسینے میں ڈوب سا گیا تھا۔ اس کا جسم اس طرح ہل رہا تھا جیسے پورا جسم ریشے کی زد میں آ گیا ہو۔ اس کے حلق سے مسلسل کربناک چیخیں نکل رہی تھیں۔ اس کی آنکھیں ابل کر حلقوں سے باہر کو آ گئی تھیں، اور پھر اس کا منہ کھلا، لیکن اس کے حلق سے آواز نکلنی بند ہو گئی تھی، اور پھر اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور جسم ڈھیلا پڑ گیا۔ صدیقی نے ڈنڈے کو تھوڑا سا واپس گھمایا اور پھر لٹوؤں کو کرمداد خان کے سر سے علیحدہ کر کے ایک طرف رکھ دیا۔ کیا ہوا؟ چوہان نے کہا۔ بس اتنا ہی کافی ہے، اب اس کا خوف ہی اس کی زبان کھول دے گا، تم پانی لے آؤ۔ صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا تو چوہان سر ہلاتا ہوا ایک طرف رکھے ہوئے ریفریجریٹر کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ریفریجریٹر کھولا، اس میں شراب کی بوتلیں موجود تھیں، البتہ نچلے خانے میں پانی کی 2 بوتلیں بھی پڑی تھیں۔ شاید شراب میں پانی ملانے کے لیے ان بوتلوں کو یہاں رکھا گیا تھا۔ چوہان نے ایک بوتل اٹھائی اور ریفریجریٹر بند کر دیا۔ نعمان اور خاور باہر کیا کر رہے ہیں؟ صدیقی نے چوہان کے ہاتھ سے پانی کی بوتل لیتے ہوئے پوچھا۔ وہ پہرا دے رہے ہیں، کوئی اچانک آ سکتا ہے، چوہان نے کہا، اور صدیقی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر اس نے بوتل سائیڈ ٹیبل پر رکھی اور دونوں ہاتھوں سے کرمداد خان کا ناک اور منہ بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد جب اس کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہوئے تو اس نے ہاتھ ہٹائے اور بوتل اٹھا کر اس کا ڈھکن کھول دیا۔ چند لمحوں بعد جیسے ہی کرمداد خان کو ہوش آیا اور اس کا منہ چیخنے اور کراہنے کے لیے کھلا تو صدیقی نے اس کے منہ سے پانی کی بوتل لگا دی اور کرمداد خان واقعی پیاسے اونٹ کی طرح غٹا غٹ پانی پیتا چلا گیا۔ جب آدھی سے زیادہ بوتل خالی ہو گئی تو صدیقی نے بوتل ہٹا لی۔ یہ انتہائی خوفناک عذاب ہے، خدا کے لیے ایسا مت کرو، میں بے گناہ ہوں، کرمداد خان نے رو دینے والے لہجے میں کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ دوبارہ یہ کام کیا جائے، اس بار پہلے سے زیادہ تکلیف ہوگی، صدیقی نے سرد لہجے میں کہا اور ایک طرف رکھے ہوئے لٹو اٹھا لیے۔ رک جاؤ، میں اب برداشت نہیں کر سکتا، رک جاؤ، میرا ذہن پھٹ رہا ہے، رک جاؤ، کیا تم مجھے واقعی وعدہ معاف گواہ بنا لو گے؟ کرمداد خان نے صدیقی کو دوبارہ لٹوؤں کو اٹھاتے دیکھ کر ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ ہاں، وعدہ رہا، لیکن شرط یہی ہے کہ مکمل اور کھل کر تعاون کرو، سب کچھ بتا دو، صدیقی نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میں بتا دیتا ہوں، یہ تو موت سے بھی زیادہ خوفناک عذاب ہے، میں بتا دیتا ہوں، سنو، میں بتا دیتا ہوں، کرمداد خان نے کراہتے ہوئے کہا۔ چوہان، اس سوسن کو ہوش میں لے آؤ تاکہ یہ بھی سن لے، ورنہ یہ بھی بے موت ماری جائے گی، صدیقی نے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے چوہان سے کہا۔ لٹو ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھے اور چوہان تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے جھک کر فرش پر پڑی ہوئی سوسن کا منہ اور ناک دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد جب سوسن کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونے لگے تو چوہان نے ہاتھ ہٹائے اور پھر بازو سے پکڑ کر سوسن کو گھسیٹ کر اس نے کرسی پر بٹھا دیا۔ چند لمحوں بعد ہی سوسن نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ ہاں، اب بتاؤ کرمداد خان، اور سنو، جو کچھ تم بتاؤ گے اسے کنفرم بھی کیا جائے گا، اور اگر تم نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی تو پھر تم خود سمجھ سکتے ہو کہ تمہارا کیا حشر ہوگا، صدیقی نے کہا۔ پانی دو مجھے، میرا دل ڈوب رہا ہے، سوسن کی آواز سنائی دی تو چوہان نے پانی کی بوتل جس میں آدھے سے زیادہ پانی موجود تھا اٹھا کر سوسن کے منہ سے لگا دی اور سوسن نے غٹا غٹ پانی پینا شروع کر دیا۔ تم بات جاری رکھو، تم کیوں خاموش ہو گئے ہو؟ صدیقی نے کرمداد خان سے کہا۔ اس میں سوسن کا بھی کردار ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ سوسن پورے ہوش و حواس میں رہ کر میری بات سن لے، کرمداد خان نے کہا تو صدیقی بے اختیار چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ کیا سوسن بھی جعلی ادویات میں ملوث ہے؟ صدیقی نے کہا۔ نہیں، لیکن اس کی وجہ سے میں اس دھندے میں ملوث ہوا ہوں، کرمداد خان نے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم واقعی جعلی ادویات کے دھندے میں ملوث ہو؟ سوسن نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، اور سنو، تم نے آج سے 2 سال پہلے میری ملاقات راؤ اخلاق سے کروائی تھی۔ راؤ اخلاق ویسے تو جاگیردار ہے، لیکن دراصل اس کی جعلی ادویات کی فیکٹریوں سے رابطہ ہے، اور وہ بہرحال بڑے بڑے ڈیلرز کو سپلائی کرتا ہے۔
اس نے مجھے بھی اس کام پر لگا دیا اور پھر اس کے ذریعے میں نے اپنا علیحدہ نیٹ ورک قائم کر لیا، کرمداد خان نے کہا۔ لیکن راؤ اخلاق تو 1 سال پہلے فوت ہو چکا ہے، سوسن نے کہا تو صدیقی ایک بار پھر چونک پڑا۔ ہاں لیکن اس دھندے میں اس کی وجہ سے ہی میں پڑا تھا، کرمداد خان نے کہا۔ اب تمہیں مال کون سپلائی کرتا ہے؟ صدیقی نے کہا۔ راؤ اخلاق کی موت کے بعد کئی ماہ تک سپلائی بند رہی، پھر ایک روز ایک فون آیا، کوئی صاحب بول رہے تھے، انہوں نے اپنا نام سر عاصم بتایا، انہوں نے راؤ اخلاق کا حوالہ دیا اور بتایا کہ راؤ اخلاق ان کا مال سپلائی کرتے تھے۔ راؤ اخلاق کی وفات کے بعد اب انہوں نے براہ راست مال سپلائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے، چنانچہ انہوں نے مجھے پاک ایشیا دارالحکومت اور اس کے ارد گرد کے چند علاقوں کی ایجنسیاں دے دیں اور مال ایک بار پھر براہ راست سپلائی ہونے لگا اور اب تک ہو رہا ہے، کرمداد خان نے کہا۔ کس طرح؟ تفصیل بتاؤ، صدیقی نے کہا۔ ادویات کی ایک مشہور کمپنی ہے جس کا نام اومیگا ٹریڈرز ہے، اس کا کام پورے ملک میں ادویات کی ان فیکٹریوں سے سول ایجنسی تک سپلائی ہے، صرف سپلائی کا کام کرتی ہے یہ ایجنسی، اس کے اپنے بڑے بڑے ٹرک ہیں، میرا جو مال غیر ملکوں سے آتا ہے اس کی سپلائی کا ٹھیکہ بھی انہی کے پاس ہے، ان کا سپلائی کا بہت بڑا نیٹ ورک ہے، جعلی ادویات کی پیٹیاں بھی اس کمپنی کے ذریعے آتی ہیں، ان کے لیے ہم نے علیحدہ گودام بنائے ہوئے ہیں، مال ان گوداموں میں پہنچ جاتا اور پھر وہاں سے ہمارے آدمی میڈیکل سٹوروں پر ان کی ڈیمانڈ کے مطابق سپلائی کرتے ہیں، ہمیں بل موصول ہو جاتے ہیں، یہ علیحدہ بل ہوتے ہیں، ان پر جان بچانے والی خصوصی ادویات کے نام لکھے ہوتے ہیں، انہیں اسپیشل بل کہا جاتا ہے اور رقم ہم ان بلوں کے مطابق پاک ایشیا بینک کی مین برانچ میں ایک اکاؤنٹ میں جمع کروا دیتے ہیں، کرمداد خان نے کہا۔ ان جعلی ادویات کو تیار کرنے کی فیکٹریاں کہاں ہیں؟ صدیقی نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، میں نے ایک بار کوشش کی تھی اور ایک سپلائی کرنے والے ڈرائیور سے پوچھ گچھ کی تھی، لیکن اسے بھی پتہ معلوم نہیں تھا، اس نے صرف اتنا بتایا تھا کہ یہ مال وہ پاک ایشیا کے شمال مغرب میں واقع ایک بڑے شہر شانگ کے گوداموں سے اٹھا کر یہاں سپلائی کرتے ہیں۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ ان کی کمپنی کا چیف سپروائزر احمد ملک انہیں حکم دیتا ہے، بس اتنا معلوم ہو سکا ہے، کرمداد خان نے کہا۔ یہ سر عاصم کہاں رہتا ہے؟ اس کے بارے میں تفصیل بتاؤ، صدیقی نے پوچھا۔ صرف 1-2 بار سر عاصم سے فون پر بات ہوئی ہے اور وہ بھی اس نے خود فون کیا تھا اور بس، کرمداد خان نے کہا۔ یہاں تمہارا کون آدمی اس سارے نیٹ ورک کو سنبھالتا ہے؟ صدیقی نے پوچھا۔ میری کمپنی کے سیلز مین میں ایک علیحدہ پورشن ہے جس کو ہم اسپیشل سیلز آفس کہتے ہیں، اس کا انچارج اسپیشل سیلز مینیجر کہلاتا ہے، اس کا نام رابرٹ ہے، وہی سارا کام کرتا ہے، کرمداد خان نے جواب دیا۔ تم اس سر عاصم کے بارے میں معلومات چھپا رہے ہو، تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم سب کچھ سچ بتا دو، صدیقی نے کہا۔ میں نے جو کچھ بتایا ہے وہ سب سچ ہے، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتا، کرمداد خان نے جواب دیا۔ پاک ایشیا میڈیکل سٹور کے مالک کو کس نے گولی مروائی تھی؟ صدیقی نے پوچھا۔ میں نے، اس نے مجھ سے براہ راست بات کی تھی، اس نے مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی تھی، میں نے رابرٹ سے کہا اور اسے گولی مار دی گئی، بلکہ اس کا سٹور بھی چلا دیا گیا تاکہ مال انٹیلیجنس نہ پکڑ سکے، رابرٹ ہی یہ سارے دھندے کرتا ہے، کرمداد خان نے کہا۔ لیکن وہ سیٹھ اسلم بھی تمہارے بارے میں جانتا ہے اور اب بقول تمہارے اس چھوٹے سے میڈیکل سٹور کے مالک نے بھی تم سے براہ راست بات کی تھی، اس کا تو مطلب ہے کہ وہ سب یہ بات جانتے ہیں کہ تم اس کام میں پوری طرح ملوث ہو، جبکہ تم نے جو کچھ بتایا ہے اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ تمہارا بظاہر اس کاروبار سے کوئی تعلق نہیں ہے، حتیٰ کہ سوسن تک بھی یہ بات نہیں جانتی، اس طرح تو تمہاری انہی باتوں میں واضح تضاد موجود ہے، صدیقی نے کہا۔ جعلی ادویات تمام میڈیکل سٹورز والے فروخت نہیں کرتے، اس لیے جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ہمیں ان کے ساتھ قریبی رابطہ رکھنا پڑتا ہے، ان کے مفادات کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے اور حکومت کے آدمیوں جیسے ڈرگ انسپیکٹر وغیرہ ان کا بھی بندوبست کرنا پڑتا ہے، اور اگر کوئی جھگڑا ہو جائے تو تب بھی ہمیں ان لوگوں کے مفادات کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، ہم نے انہیں یقین دلایا ہوا ہے کہ ہم ہر طرح سے ان کا تحفظ کرتے رہیں گے اور ہم کرتے بھی ہیں، اس لیے ہر 6 ماہ بعد پاک ایشیا میں یہ کام کرنے والے تمام میڈیکل سٹوروں کے مالکوں کو میری طرف سے دعوت دی جاتی ہے اور انہیں کمپنی کی طرف سے انتہائی قیمتی انعامات دیے جاتے ہیں اور اس ساری کارروائی کو انتہائی خفیہ رکھا جاتا ہے، اس لیے جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ اس بات سے واقف ہیں کہ اس کاروبار کا اصل سربراہ میں ہوں۔ پاک ایشیا میڈیکل سٹور کا مالک دراصل میرا ذاتی طور پر بھی واقف ہے، لیکن وہ انتہائی لالچی آدمی تھا، اس نے مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی جس پر میں نے اسے رابرٹ کے ذریعے گولی مروا دی، کرمداد خان نے کہا۔ کیا نمبر ہے رابرٹ کا؟ صدیقی نے پوچھا تو کرمداد خان نے نمبر بتا دیا تو صدیقی نے ایک طرف تپائی پر رکھا ہوا کارڈ لیس فون اٹھایا۔ تم رابرٹ کو فون کر کے فوری طور پر یہاں طلب کرو تاکہ تمہاری بات کنفرم کی جا سکے، صدیقی نے کہا۔
لیکن اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ میں نے تم سے غلط بیانی تو نہیں کی، کرمداد خان نے جواب دیا۔ فائدہ نقصان دیکھنا ہمارا اپنا کام ہے کرمداد خان، تمہارا نہیں۔ تم سے جو کہا جا رہا ہے وہ کرو، صدیقی نے سخت لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں بلا لیتا ہوں اسے، کرمداد خان نے کہا تو صدیقی نے کرمداد خان کا بتایا ہوا نمبر پریس کر دیا اور ساتھ ہی لاؤڈر کا بھی بٹن بھی پریس کر دیا، اور پھر آگے بڑھ کر اس نے فون پیس کرمداد خان کے کان سے لگا دیا۔ رابرٹ بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک آواز سنائی دی، کرمداد بول رہا ہوں۔ کرمداد خان نے سخت لہجے میں کہا۔ یس باس۔ اس بار رابرٹ کا لہجہ مودبانہ ہو گیا تھا۔ فوراً .3x پر آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اکیلے آنا، تم سے انتہائی ضروری معاملات پر بات کرنی ہے، کرمداد خان نے کہا۔ یس سر، میں ابھی حاضر ہو رہا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا تو صدیقی نے فون آف کر کے اسے واپس میز پر رکھ دیا۔ تو اب تک تم نے جو کچھ بتایا ہے اس کا لب لباب یہ ہے کہ نمبر 1، جعلی ادویات کے اس نیٹ ورک کا اصل سرغنہ سر عاصم ہے، جس کے بارے میں تم کچھ نہیں جانتے۔ نمبر 2، جعلی ادویات کی سپلائی اومیگا کمپنی کی طرف سے ہوتی ہے، جس کو کنٹرول ان کا چیف سپروائزر احمد ملک کرتا ہے۔ نمبر 3، مال شانگ شہر کے گوداموں سے لایا جاتا ہے۔ نمبر 4، رقم تم پاکیشیا بینک کی مین برانچ کے ایک اکاؤنٹ میں جمع کرواتے ہو۔ نمبر 5، تم دارالحکومت اور اس کے نواحی علاقوں کے ایجنٹ ہو، اور اس سپلائی کا سارا کام اسپیشل سیلز آفس کرتا ہے جس کا انچارج رابرٹ ہے، صدیقی نے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، کرمداد خان نے کہا۔ سوسن، تم بتاؤ کہ یہ راؤ اخلاق کیا کام کرتا تھا اور کہاں رہتا تھا؟ صدیقی نے سوسن کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔ راؤ اخلاق جاگیردار تھا، اس کی زرعی اراضی تھی اور یہاں کی مشہور راؤ کالونی میں رہتا تھا۔ مجھے بس اتنا ہی معلوم ہے، سوسن نے جواب دیا۔ تمہارے ساتھ اس کی واقفیت کیسے ہوئی؟ صدیقی نے پوچھا۔ وہ ہمارے لا ایجنسی کا کلائنٹ تھا اور میرے والد کے زمانے سے چلا آ رہا تھا، انتہائی با اخلاق آدمی تھا، سوسن نے جواب دیا۔ دیکھو کرمداد خان، ہم نے جعلی ادویات کی فیکٹریاں پکڑنی ہیں۔ تم جس حد تک اس کام میں ملوث ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تمہیں اس بارے میں کچھ معلوم نہ ہو، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم کھل کر بات کرو، صدیقی نے کہا۔ جو کچھ میں جانتا تھا وہ میں نے بتا دیا، جو نہیں جانتا اس کے متعلق میں کیا بتاؤں؟ ویسے اتنی بات تو تم بھی سمجھ سکتے ہو کہ ایسے کاموں میں انتہائی رازداری برتی جاتی ہے اور ہر چیز کا ہر آدمی کو علم نہیں ہوتا، کرمداد خان نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، اچانک دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور خاور اندر داخل ہوا۔ جلدی کرو، باہر آؤ، اس کرمداد خان کے 10 آدمیوں نے حملہ کر دیا ہے اور نعمانی باہر اکیلا ہے، خاور نے تیز لہجے میں کہا اور دوڑتا ہوا واپس نکل گیا۔ سوسن، اس کا خیال رکھنا، ہم آ رہے ہیں، صدیقی نے کہا اور دوڑتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ چوہان بھی اس کے پیچھے تھا۔ سامعین اکرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے میں ایک دلچسپ کہانی جس کا نام ہے مکروہ جرم۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ایک کافی بڑے کمرے میں ایک خوبصورت اور جدید سٹائل کی آفس ٹیبل کے پیچھے ایک لمبے قد، بھاری جسم کے ساتھ ساتھ بھاری چہرے کا مالک ایک آدمی ریوالونگ چیئر پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے بھاری اور بڑے سے چہرے پر بڑی بڑی سیاہ رنگ کی بھاری مونچھیں اس کے چہرے کو اور زیادہ روبدار بنا رہی تھیں۔ اس کے جسم پر انتہائی قیمتی اور جدید تراش کا سوٹ تھا۔ سامنے میز پر سگار اور اس کا ڈبہ رکھا ہوا تھا۔ یہ غیر ملکی اور انتہائی قیمتی سگار تھے۔ کمرے میں موجود فرنیچر اور کمرے کی سجاوٹ بھی اس کی بے پناہ عمارت کو ظاہر کر رہی تھی۔ میز پر 3 مختلف رنگوں کے فون کے ساتھ ساتھ ایک انٹرکام بھی موجود تھا۔ بھاری چہرے والا آدمی ہاتھ میں شراب کا ایک بھرا ہوا جام پکڑے گھونٹ گھونٹ شراب پینے میں مصروف تھا۔ میز پر ایک غیر ملکی شراب کی بوتل بھی موجود تھی کہ اچانک سرخ رنگ کے فون کی مترنم گھنٹی بج اٹھی اور اس آدمی نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، اس بھاری چہرے کے مالک کی آواز بھی بے حد بھاری تھی اور لہجے میں وقار تھا۔ سر، ڈپٹی سیکرٹری وزارت صحت آصف خان صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف سے ایک مودبانہ سی نصفانی آواز سنائی دی۔ کرواؤ بات، بھاری چہرے والے نے اسی طرح باوقار سے لہجے میں کہا۔ ہیلو جناب، میں آصف خان بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی، لہجہ مودبانہ تھا۔ کیا بات ہے آصف خان، کال کیوں کی ہے؟ بھاری چہرے والے نے قدرے ناخوشگوار سے لہجے میں کہا۔ آپ کو ایک اہم اطلاع دینی تھی، کوئی سرکاری گروپ اسپیشل ادویات کے خلاف کام کر رہا ہے، آصف خان نے کہا۔ کون سا گروپ؟ بھاری چہرے والے نے اسی طرح مطمئن سے لہجے میں کہا۔ تفصیل کا تو علم نہیں ہو سکا، صرف اتنا معلوم ہوا ہے کہ کوئی سرکاری گروپ ہے، اس کا نام 4 سٹارز ہے
اور یہ اسپیشل ادویات کے خلاف کام کر رہا ہے، آصف خان نے جواب دیا۔ 4 سٹارز؟ یہ کیسا نام ہے؟ ایسے نام سرکاری اداروں کے تو نہیں ہوتے، بھاری چہرے والے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہی نام ہے اور اس کو پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے چیف کی سرپرستی حاصل ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اس گروپ نے پہلے بھی اس قسم کے کاموں میں کافی شہرت حاصل کر رکھی ہے، آصف خان نے کہا۔ تمہیں یہ کیسے اطلاع ملی؟ بھاری چہرے والے نے کہا۔ سیکرٹری وزارت خارجہ سر سلطان نے سیکرٹری وزارت صحت سے اسپیشل ادویات کے سلسلے میں بات چیت کی، میں اس وقت وہیں موجود تھا۔ انہوں نے بتایا کہ پورے ملک میں یہ دھندا وسیع پیمانے پر ہو رہا ہے، وزارت صحت اس بارے میں کیا کر رہی ہے؟ تو سیکرٹری صاحب نے بتایا کہ انہیں تو اس بارے میں کوئی رپورٹ نہیں ملی، تو سیکرٹری وزارت خارجہ نے انہیں بتایا کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے چیف نے انہیں بتایا ہے کہ پورے ملک میں یہ کام زوروں شوروں سے ہو رہا ہے، اور ان کے تحت کام کرنے والا ایک گروپ 4 سٹارز نے اس سلسلے میں کافی کام کر لیا ہے، جس پر سیکرٹری صاحب نے کہا کہ وہ اس سلسلے میں خود بھی تحقیقات کریں گے، اور پھر رابطہ ختم ہو گیا۔ اور اتنی بات کا تو مجھے علم ہے کہ سیکرٹری وزارت خارجہ سر سلطان ہی پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے انتظامی انچارج ہیں۔ میں نے سوچا کہ آپ کو اطلاع کر دوں تاکہ آپ ہوشیار ہو جائیں، آصف خان نے کہا۔ ٹھیک ہے، ہم پہلے سے ہی ہوشیار ہیں، بہرحال تمہارا شکریہ، تمہارا انعام تمہیں مل جائے گا، بھاری چہرے والے نے کہا، اور ریسیور رکھ کر اس نے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور 2 نمبر پریس کر دیے۔ یس سر، دوسری طرف سے وہی نسوانی آواز سنائی دی۔ کرمداد خان سے بات کرواؤ، بھاری چہرے والے نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ چند لمحوں کے بعد انٹرکام کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا۔ یس، بھاری چہرے والے نے کہا۔ کرمداد خان ملک سے باہر ہے جناب، اس کا خاص آدمی رابرٹ بھی آفس میں موجود نہیں ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ او اچھا ٹھیک ہے، بھاری چہرے والے نے کہا، اور ریسیور رکھ کر اس نے سفید رنگ کے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ جہان انٹرپرائزز، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی، لہجہ کاروباری تھا۔ عبدالشکور سے بات کراؤ، میں الف خان بول رہا ہوں، بھاری چہرے والے نے گونجدار لہجے میں کہا۔ یس سر، ہولڈ آن کرے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ یس سر، آپ کا خادم عبدالشکور بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک منمناتی ہوئی سی انتہائی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ عبدالشکور، تمہارے آدمی سینٹرل سیکریٹریٹ میں ہیں؟ الف خان نے کہا۔ جی ہاں جناب اعلیٰ، حکم فرمائیے، دوسری طرف سے اسی طرح انتہائی مؤدبانہ لہجے اور منمناتی ہوئی آواز میں کہا گیا۔ سیکرٹری وزارت خارجہ سر سلطان نے سیکرٹری وزارت صحت کو فون پر بتایا ہے کہ کوئی سرکاری گروپ جس کا نام 4 سٹارز ہے اور جو پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے چیف کی سرپرستی میں کام کرتا ہے، ہمارے خلاف کام کر رہا ہے۔ تم نے اس گروپ کے بارے میں وہاں سے معلومات حاصل کرنی ہے، کیا تم کر لو گے؟ الف خان نے کہا۔ بالکل جناب، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی جناب عالی، عبدالشکور نے اسی لہجے میں جواب دیا۔ کتنا وقت لگے گا تمہیں؟ الف خان نے پوچھا۔ صرف 1 گھنٹے کی مہلت دے دیجیے جناب عالی، میرا خاص آدمی وزارت خارجہ کے انتہائی اہم عہدے پر ہے، اسے یقیناً اس بات کا علم ہوگا، نہ بھی ہوگا تو جناب عالی وہ معلوم کر لے گا، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ٹھیک ہے، میں 1 گھنٹے بعد تمہیں دوبارہ کال کروں گا، الف خان نے کہا، اور ریسیور رکھ کر اس نے ایک بار پھر شراب کا گلاس اٹھایا اور شراب سپ کرنی شروع کر دی۔ 4 سٹارز، اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کے بڑبڑانے کا انداز ایسے تھا جیسے وہ اس گروپ کو پرکاہ کی حیثیت بھی دینے کے لیے تیار نہ ہو۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک نیلے رنگ کے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو الف خان بے اختیار چونک پڑا۔ اس نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا۔ الف خان بول رہا ہوں، اس بار الف خان کا لہجہ مؤدبانہ تھا۔ چیف باس بول رہا ہوں الف خان، مجھے اطلاع ملی ہے کہ دارالحکومت میں اسپیشل ادویات کے خلاف کام ہو رہا ہے۔ دوسری طرف سے ایک بھاری آواز سنائی دی۔ یس چیف باس، مجھے بھی ابھی اطلاع ملی ہے کہ کوئی سرکاری گروپ جس کا نام 4 سٹارز ہے اس سلسلے میں کام کر رہا ہے اور اسے پاک ایشیا سیکرٹ سروس کی سرپرستی حاصل ہے۔ میں نے اپنے آدمیوں کو کہہ دیا ہے کہ وہ اس گروپ کی تفصیلات حاصل کریں تاکہ اس گروپ کا فوری خاتمہ کیا جا سکے، الف خان نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، فوری ایکشن میں آ جاؤ اور گروپ کا فوری خاتمہ کروا دو، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ایسا ہی ہوگا چیف باس، ٹریس ہوتے ہی وہ دوسرا سانس نہیں لے سکیں گے، الف خان نے بڑے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ اوکے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور رابطہ ختم ہوتے ہی الف خان نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ چیف باس واقعی بے حد باخبر رہتا ہے، الف خان نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور شراب کا گلاس اٹھا لیا۔ پھر 1 گھنٹے بعد اس نے دوبارہ سفید رنگ کے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کر دیے۔ جہان انٹرپرائزز، دوسری طرف سے وہی نسوانی آواز سنائی دی۔ عبدالشکور سے بات کراؤ، میں الف خان بول رہا ہوں، الف خان نے کہا۔ یس سر، ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ جناب عالی، خادم عبدالشکور بول رہا ہوں جناب۔ چند لمحوں بعد عبدالشکور کی منمناتی ہوئی انتہائی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔
کیا رپورٹ ہے عبد الشکور؟ الف خان نے کہا۔ جناب علی، 4 سٹارز کا یہ گروپ دراصل سیکرٹ سروس کا ہی ایک حصہ ہے اور انتہائی خطرناک لوگ ہیں جناب اعلیٰ۔ اس سے زیادہ تفصیل نہیں مل سکی، البتہ اتنا معلوم ہوا ہے کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے چیف کا نمائندہ خصوصی ایک آدمی علی عمران ہے جو ڈائریکٹر جنرل سینٹرل انٹیلیجنس بیورو کا لڑکا ہے۔ وہ کنگ روڈ کے ایک فلیٹ میں رہتا ہے۔ بظاہر مسخرہ اور معصوم سا نوجوان ہے، لیکن دراصل انتہائی خطرناک سیکرٹ ایجنٹ ہے، عبد الشکور نے اس طرح منمناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس سے اس گروپ کے آدمیوں کے بارے میں تفصیل معلوم ہو سکتی ہے، الف خان نے کہا۔ جی جناب علی، عبد الشکور نے جواب دیا۔ اوکے، الف خان نے کہا اور ہاتھ بڑھا کر اس نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے دوبارہ نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔